بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسپین بھی جنگ یوکرین میں کود پڑا۔ اسپین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جنگ کے بہانے یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا اور عنقریب 6 لیپرڈ 2 قسم کے ٹینکوں کی ایک کھیپ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 4 لیپرڈ ٹینکوں کی ایک اور کھیپ اس کے بعد یوکرین کو فراہم کی جائے گی۔ مغربی ممالک جنگ یوکرین کے بہانے یوکرین کو مختلف اقسام کے ہتھیار فراہم کر چکے ہیں، جن میں ایئر ڈیفنس سسٹم، ملٹی پرپز راکٹ سسٹم، ٹینک، توپیں اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والے ہتھیار شامل ہیں۔ جبکہ دوسری طرف یوکرین کے نائب وزیر خارجہ نے مغربی ممالک سے فوجی امداد میں 10 گنا اضافے کی اپیل کر دی۔ یوکرین مغربی ممالک کے ہتھیاروں کی تجربہ گاہ بن گیا۔ امریکی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ ابراہمز نوعیت کے 31 ٹینک مئی کے آخر تک جرمنی میں واقع امریکی فوجی اڈے میں پہنچا دیے جائیں گے، جبکہ واشنگٹن یوکرینی فوجیوں کو ان ٹینکوں کو چلانے اور ان کی مرمت کی ٹریننگ دے گا۔ اسی امریکی عہدیدار نے مزید بتایا ہے کہ 10 ہفتے پر مشتمل ٹریننگ کا سلسلہ جون کے مہینے میں شروع ہوگا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی وزارت دفاع سے وابستہ اس عہدیدار نے بتایا کہ مغربی ممالک نے روس سے جنگ کے بہانے اب تک یوکرین کو 230 ٹینک اور 1550 بختر بند گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ پابندیوں کے باوجود یورپی ممالک میں ایران سے تیل خریدنے کا رجحان۔ یورپی ممالک کے محکمہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے دوران رومانیہ، پولینڈ اور بلغاریہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایران سے 4000 ٹن سے زائد خام تیل یا پیٹرولیم مصنوعات خریدی ہیں۔ اگرچہ یورپی ملک کی جانب سے ایران سے تیل کی خریداری کا حجم زیادہ نہیں، تاہم اس سے ایران کے خلاف عائد امریکی پابندیاں نظر انداز کیے جانے کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پچھلے 40 برس سے امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کا شکار ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل سے سلامتی کونسل کی قرارداد کو 75 سال مکمل ہو گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو 75 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ قرارداد کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کرانے کا پابند تھا۔ 75 سال گزرنے کے باوجود بھارت بزور طاقت کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ کشمیر برصغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے اور ایٹمی قوتوں کے حامل جنوبی ایشیا میں فلیش پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بحرین کے ارکان پارلیمنٹ کا مودی حکومت کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ مملکت بحرین کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ بھارتی حکومت مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ ہمارا بھارت کے ساتھ کاروبار ہے۔ بحرین میں متعدد بھارتی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں اور اپنی زندگی پرامن طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ والدین خبردار، سعودی عرب نے اچانک بڑی پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب کے پروسیکیوٹرز نے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کرائے پر سائیکل لینے پر پابندی عائد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مملکت کے پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا تھا کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو عوامی سڑکوں پر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے سرپرستوں کو کسی بھی نقصان کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ عید منانے کے دوران بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پبلک پروسیکیوشن نے تفریحی مقامات پر کارکنوں کو تربیت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
برطانیہ میں 3 بجتے ہی لوگوں کے موبائل ایمرجنسی الرٹ کی آواز سے بج اٹھے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حکومت کی طرف سے بھیجا جانے والا ایمرجنسی الرٹ ٹیسٹ 10 سیکنڈ تک بجتا رہا۔ ایمرجنسی الرٹ آزمائشی طور پر بھیجے گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ الرٹ صرف سیلابی، جنگل کی آگ یا دہشت گردی کی صورت حال میں بھیجے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے انکار۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ غازی خان میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کرنے کے موقع پر قائم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کو جھکنے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیوں جھکیں اور کس کے سامنے جھکیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ نے اس پریس کانفرنس میں صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ اس وقت عمران خان سے مذاکرات کے فلسفے اور دلیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ پلوامہ حملے پر ستیہ پال ملک کے انکشافات پر بھارتی حکومت کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا۔ پلوامہ حملے پر سابق گورنر مقبوضہ کشمیر ستیہ پال ملک کے انکشاف پر بھارتی حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا جسے چھپانے کی ضرورت ہو۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے ایک انٹرویو میں فروری 2019 میں پلوامہ حملے کو مودی کا ڈرامہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مودی حکومت کو پلوامہ حملے کا پہلے سے علم تھا۔ مودی نے بھارتی فوجیوں کو بچانے کے بجائے مروایا اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ خالصتان رہنما امرت پال سنگھ نے بیوی کی حراست کے بعد خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خود کو پنجاب کے علاقے موگا میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ امرت پال سنگھ نے گرفتاری سے قبل موگا کے گردوارے میں خطاب کیا اور اس کے بعد پولیس کو اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ بھارتی پولیس 37 دنوں سے وارث پنجاب دے تنظیم کے بانی اور سربراہ اور خالصتان سربراہ امرت پال سنگھ کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ روز قبل امرت پال سنگھ کی اہلیہ کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی چڑیا گھر میں ہتھنی نور جہاں اور دیگر جانوروں کی ہلاکت کے معاملے پر شہری نے ڈائریکٹر چڑیا گھر اور ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ عمران عزیز ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر انتظامیہ کے خلاف گارڈن تھانے میں درخواست دوں گا۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر اور ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی و دیگر کی لاپرواہی سے جانوروں کی ہلاکت ہوئی۔ نور جہاں اور دیگر جانوروں کی ہلاکت غفلت اور لاپرواہی سے ہوئی ہے۔ کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ آئندہ 3 روز کے دوران شہر کا موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے جس کے باعث درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 3 روز کے دوران درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتے ہیں، جبکہ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران دن کے وقت سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ اس دوران بلوچستان کی گرم اور خشک ریگستانی شمال مغربی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کالا دم تنظیم عمران خان کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، خفیہ رپورٹ سامنے آ گئی۔ وزارت دفاع کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کالا دم تنظیم پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی بنا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی وزارت دفاع کی خفیہ رپورٹ کے مندرجات منظر عام پر آ گئے، جس میں عمران خان، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کا بھی ذکر ہے۔ خفیہ رپورٹ کے مطابق العدم تنظیم عمران خان کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ عمران خان کو نقل و حرکت اور جلسہ جلوس ریلی میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے
فرانس میں چین کے سفیر کے یوکرین کی خود مختاری سے متعلق سوال اٹھانے پر ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئی ایک کانفرنس میں یہ پوچھے جانے پر کہ آیا کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے یا نہیں، چینی سفیر نے کہا کہ تاریخی طور پر یہ روس کا حصہ ہے اور اسے سابق سوویت رہنما نے یوکرین کو پیشکش کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق سوویت یونین ممالک کی بین الاقوامی قانون میں کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کی خود مختاری کے حوالے سے کوئی عالمی معاہدہ نہیں ہوا۔ وزیراعظم کا بحرین کے فرمانروا کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ کو ٹیلی فون کر کے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ دوران گفتگو وزیراعظم شہباز شریف نے بحرین کی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ شاہ حمد بن عیسیٰ نے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ بحرین کے شاہ نے پاکستان کی حکومت اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے گرم جوشی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ثانیہ مرزا سے علیحدگی کی خبریں، شعیب ملک نے خاموشی توڑ دی۔ پاکستان کرکٹ کے آل راؤنڈر شعیب ملک نے اپنی اہلیہ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے علیحدگی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی۔ شعیب ملک کا ایک نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ثانیہ سے علیحدگی سے متعلق کہنا تھا کہ ثانیہ اور میں دو الگ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور مصروفیات کی وجہ سے اکثر ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔